بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں خاص طور پہ جو سویڈن کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی دل سے مذمت کرتا ہوں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا ہم مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ پہنچانا ہے۔ تمام عالم اسلام کے دلوں پر چوٹ پہنچائی ہے اس شخص نے، بغیرت شخص نے۔ اس کو ذلیل غلیظ، اس کو تو انسان بھی کہنا انسانیت کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے چوکیدار کی 4 کرسیاں جل گئی تھیں، جس پہ اس نے نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ ماؤں کو چھوڑا، نہ بہنوں کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، تمام لوگوں کو اٹھا لیا، پورے ملک پاکستان کو سر پہ اٹھا لیا۔ آج اس چوکیدار کی کسی قسم کی کوئی مجھے مزاحمت نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کا بیان نظر آیا۔ بھائی آپ کر سکتے تھے اس کا بیان، اس کے سفیر کو آپ نکال سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی ان 4 کرسیوں کی ویلیو قرآن پاک کے مقابلے میں بہت اوپر تھی۔ میں اس پورے ملک پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا اپنے قرآن پاک کے آگے، اور پورے جتنے بھی مسلمان دنیا میں رہتے ہیں نا، وہ اس دنیا کی قیمت کو کچھ نہیں سمجھتے قرآن کے آگے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے دلوں میں بستی ہے، ہماری شان ہے، ہماری شوکت ہے، ہماری عزت ہے۔ ہر مسلمان کی عزت ہے قرآن پاک۔ اور دوسرے ہمارے وہ ڈگڈگی والے بندر صاحب، آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوگے میں کس بندر کی بات کر رہا ہوں، جس نے پورے ملک کو، اس نے بھی سر پہ اٹھایا ہوا تھا عمران خان کے دور میں کہ سفیر نکالو، فرانس کا سفیر نکالو، قرآن کی مذمت، قرآن کی بے حرمتی کری ہے، اور یہ وہ فلانا ڈمکانا۔ اس نے جلاؤ گھراؤ کر دیا، روڈ بلاک کر دیے، اس نے بھائی غریبوں کا جینا حرام کر دیا۔ سفیر نکالو، ہم نہیں جائیں گے، سفیر نکالو، سفیر نکالو۔ آج وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں ہے، نہ وہ مجھے کسی جگہ پہ نظر آیا۔ میرے گھر کے قریب پاور ہاؤس چورنگی ہے، اس نے اس پورے جلا کے اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے پورے پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی احتجاج مجھے نظر نہیں آیا۔ بھائی میں نہیں کہتا آپ جلاؤ گھیراؤ کرو، جلاؤ گھیراؤ کرنے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ خیر آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے، آپ کے پاس ڈالر پہنچتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر پہنچے اور آپ کا احتجاج ختم۔ تو میرے بھائی کم از کم اب تو پرامن احتجاج نکالو، اب تو کوئی کال دو۔ خان صاحب کے دور میں بھی وہی قرآن پاک تھا جو اب قرآن پاک ہے۔ ہم اس قرآن پاک کی بھی وہی عزت کرتے تھے جو اس کی اب عزت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارا وہ، اللہ معاف کرے اس کے آگے مولانا تو میں لگاؤں گا نہیں، وہ ڈیزل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، جو اسلام کے نام پہ ملک پاکستان کو بیچ کے کھا رہا ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا ایجنٹ، جس نے اس پاکستان کو تباہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں جی اب تو آخری فیصلہ یہ ہے کہ سفیر کو نکالو۔ او بغیرت، اب کہاں ہو تم؟ یہاں ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہاں ہو؟ اب کہاں ہیں تمہارے وہ بیان، کہاں ہے وہ تمہارا احتجاج؟ خیر اللہ پاک ان لوگوں کو انشاءاللہ اس کا انصاف ضرور دے گا۔